حسینیت حسینیت یزیدیت 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 اہل بیت دشمنان دلانت پر محمد و آل محمد صلوات یہ بارگاہ پروردگار میں بیٹھ کر ہم اس مظلوم کو یاد کرنا چاہتے ہیں جسے حسین، ایسے رہبر کو یاد کرنا چاہتے ہیں کہ جسے حسین کہتے ہیں، جس نے تاریخ انسانیت کو درس حریت دیا، جس نے بشریت کو ہر دور کے فاسق و فاجر سے آزاد کرایا اور انسانیت کو رہتی دنیا تک ایک ایسا پیغام دے دیا کہ اس پیغام حریت کو، اس پیغام آزادی کو دنیا نہ بھول سکے اور نہ کوئی اسے بھلا سکے۔ حسین جب کربلا سے آ رہے تھے، کربلا اور مدینہ چھوڑ رہے تھے،
تو اس وقت حسین نے اپنے ہدف کا، اپنے منشور کا اعلان کیا۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ حسین کی ذات کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جسے دنیا جانتی اور پہچانتی نہ ہو۔ یہ حسین وہی حسین ہے کہ جس کو محمد مصطفیٰ اپنے دوش پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں بٹھا کے گھما کے دکھا کے اعلان کر رہے تھے کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان۔ اس لیے یہ جانتے تھے محمد مصطفیٰ خالق کائنات کا آخری نبی، یہ جانتا تھا کہ اگر میں حسین کو اپنے دوش پر سوار کر کے مدینے والوں کو دکھاؤں گا نہیں تو لوگ یہ کہہ دیں گے ہم نے نام تو سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا حسین کو۔ لہٰذا یہ کہا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو دیکھو، اس کو پہچان لو، اسے بھول نہ جانا۔ بار بار کائنات کا آخری رسول امت مسلمہ کو دکھاتا رہا، بتاتا رہا کہ حسین کو فراموش نہ کرنا، حسین کو نہ بھولنا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وارث شریعت کہہ رہا ہے، یہ آخری نبی کہہ رہا ہے، یہ دین کا لانے والا پیغمبر کہہ رہا ہے، یہ میسنجر آف گاڈ کہہ رہا ہے کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ محبت کرتا ہے ایسے بندے سے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہیں، وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہیں۔ گویا حسین کی زندگی کو پروردگار کا آخری نبی امت مسلمہ کے سامنے زبدتاً پیش کر رہا تھا کہ ہر رخ سے حسین کو پہچان لو۔ ہم نے مدینے کی گلیوں میں تم کو تمہارے سامنے حسین کو پیش کر کے یہ کہا کہ حسین کو پہچان لو، حسین کی محبت کو ہم نے کہا کہ اگر حسین کی محبت دل میں رکھتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر آخر میں نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہو شفاعتی، یاد رکھو جب میرا نواسہ کربلا کے بیابان جنگل میں گھر جائے تو اس پر کوئی روئے یا رلائے یا رونے والے کی شکل بنائے، وجبت لہو شفاعتی، تو اس پر ہماری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، گویا کہ ایک ایک رخ پر کائنات کا آخری نبی، بہت مختصر آپ کے سامنے جانے گرامی، کائنات کا آخری نبی پہچانوا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ حسین کو پہچان لو، حسین کو پہچان لو، میرا حسین وہ حسین ہے جانے گرامی۔ لیکن یہ وقت عجیب وقت تھا کہ جب حسین کا نانا ایک مرتبہ ام سلمہ سے یہ کہتا ہے کہ ام سلمہ میں تمہیں ایک شیشی دیتا ہوں، اس میں خاک کربلا کو رکھ لو، اور جب یہ خاک کربلا خون کی شکل اختیار کر لے تو سمجھنا کہ میرا لال کربلا میں شہید کر دیا۔ عزیزو، شب عاشور کو آج پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، اس شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو جس نے جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی مزار کو چھوڑ دیا۔ عزیزو، روایت یہ کہتی ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اس دن سے یہ شہزادی فاطمہ زہرا جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی مزار کو چھوڑ کر ہر مجلس حسین اور ہر فرش حسین پر جاتی ہے۔ جہاں پہ حسین کا ذکر ہوتا ہے اس مقام پہ زہرا بیٹھ کر رونے والوں کے آنسوؤں کو پوچھتی ہے۔ عزیزو، رسول نے دیا تھا ام سلمہ کو وہ شیشی، کہا اگر خاک خون میں بدل جائے سمجھنا میرا لال کربلا میں گھر گیا ہے۔ عزیزو، آج شب عاشور ہے، تصور کرو حسین کے بچے کربلا میں گھر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے کربلا میں گھرے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ عزیزو، جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا تصور کرو حسین کے ساتھ بہت بچے تھے، کئی بچے تھے۔ عزیزو، میں نے مختلف کتابوں میں پڑھا، کچھ کتابوں نے کہا کہ 40 بچے تھے، کچھ نے کہا 55، کچھ نے کہا 64 بچے تھے۔ مختصر یہ کہ چھوٹے چھوٹے کربلا میں حسین کے ساتھ بہت بچے تھے۔ لیکن جب میں نے تاریخ مکاتب اٹھا کے دیکھا، جب یہ قافلہ واپس گیا ہے عزیزو تو کوئی بچہ نظر نہیں آتا، سب کربلا کے بیابان میں، کربلا کے جنگل میں کوئی پیاس کی شدت سے مر گیا، کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون کر مار ڈالا گیا، ارے کوئی تڑپ تڑپ
تڑپ کر ہائے پیاس کر کے کربلا کے جنگل میں کسی کا لال مر گیا۔ عزیزو شب عاشور قیامت ٹوٹ گئی اہل بیت کے خانوادے پر۔ عزیزو تصور کرو کل حسین مقتل میں جائیں گے، کل حسین کا گھر اجڑ جائے گا، کل زہرا کا گھر اجڑ جائے گا، کل فاطمہ زہرا کی بیٹیاں اجڑ جائیں گی، کل علی اصغر کی شہادت ہو جائے گی۔ آج جتنا دیکھنا ہے رباب اپنے بچے علی اصغر کو دیکھ لے، شب عاشور ہے، لیکن رباب کل قیامت تم پر ٹوٹے گی جب علی اصغر کے گلے پر توجہ چاہوں گا عزیزو، جب علی اصغر کے گلے پر تیر ظلم ہوگا، تیر حرملہ ہوگا۔ اے کربلا کی رباب، ارے تیری عظمتوں کو سلام، یہ شب عاشور ہے، اپنے بچوں کو جتنا پیار کر سکتی ہے کر لے۔ عزیزو آج اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، اس لیے کہ یہ شب عاشور ہے۔ آج مائیں کربلا میں بیٹھی ہوئی ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ عزیزو ایک خیمے میں جناب زینب دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی ہے، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ عزیزو سیدہ زینب کیا کہہ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے؟ اے عون و محمد، ارے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، آج شب عاشور ہے، کل شہادت کا دن ہے، ارے جا کر میرے بھائی پر قربان ہو جانا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ پیاس کی شدت بڑھتی رہی، آل محمد کا لٹا ہوا توجہ چاہوں گا، آل محمد کا یہ گھرانہ کربلا میں گھرتا رہا، ارے فوجی اشکیاں بڑھتی رہی، پیاس کی شدت بڑھتی رہی، ایک طرف ظالم کا قافلہ بڑھتا رہا، فوجی اشکیاں میں اضافہ ہوتا رہا۔ عزیزو چاروں طرف سے فاطمہ زہرا کا لہو کربلا میں گھر رہا تھا، فاطمہ زہرا کا خانوادہ کربلا میں گھر رہا تھا، ہر طرف سے فوج آ رہی تھی، زہرا کی بیٹیاں کربلا میں گھر رہی تھی۔ عزیزو جب یہ شام آئی، شام عاشورہ آئی اور عاشورہ کی رات آئی، عزیزو ایک مرتبہ حسین اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کل قربانی کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے۔ عزیزو تصور کرو میرا مولا کربلا میں تنہا ہے، کربلا میں میرا مولا شب عاشور ایک ایک صحابی سے گفتگو کر رہا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ خیمے سے علی کی بیٹی سیدہ زینب نے کہا بھیا حسین، ارے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ شب عاشور چاروں طرف سے فوجی آدھا نے ہم کو گھیر لیا ہے، بھیا ارے تم نے اپنے وفاداروں کا امتحان بھی لیا ہے؟ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بھیا تم نے اپنے وفاداروں کا، اپنے صحابیوں کا امتحان بھی لیا ہے۔ علی کی بیٹی کی صدا کسی صحابی نے سن لیا، ایک مرتبہ حبیب کو بلایا، حبیب یہاں آؤ، ارے سارے حسین کے جانثار، حسین کے سارے صحابی ایک مرتبہ ایک خیمے میں جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد حبیب سے کہتے حبیب ارے علی کی بیٹی ہمارا امتحان لینا چاہتی ہے۔ تمام حسین کے چاہنے والوں نے اپنی تلواروں کو نکال کر ایک مرتبہ اپنی گردنوں پر رکھ کر حسین کو آواز دی، اے فاطمہ زہرا، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے حسین، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ہم اپنی گردنوں کو آپ کے سامنے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزیزو فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین کربلا میں گھرتا رہا، ایک مرتبہ حسین شب عاشور عزیزو چراغ کو گل کر کے کہتے ہیں اے میرے باوفا ساتھیوں، مجھے یقین ہے، مجھے تم پر یقین ہے، ارے تم چلے جاؤ، ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ فوجی آدھا ہماری دشمن ہے، یہ ہم کو شہید کرنا چاہتے ہیں، ارے تم چلے جاؤ، تمہاری جنت کی ہم ضمانت لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب آگے بڑھے، مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم کو 70 مرتبہ کاٹا جائے، ہماری گردنوں کو ہماری تن سے جدا کیا جائے، پھر بھی مولا ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ مولا ارے ہم نے خیمے سے سکینہ کی سسکتی ہوئی آواز کو سنا ہے، مولا ہمیں معلوم ہے خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، مولا ہمیں معلوم ہے شبیہ پیغمبر پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو ایک ایک بی بی شب عاشور اپنے اپنے خیمے میں قربانی کو ہدیہ کو تیار کرتی رہی، ہر خیمے میں ایک ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیزو ایک خیمے میں علی اکبر کی ماں ہے جو اکبر کا طواف کر رہی تھی، اکبر اکبر میں نے تجھے
تجھے بہت نازوں سے پالا ہے۔ عزیزو جب کسی کا بیٹا جوان ہوتا ہے، ماں بچے کی منت اتارتی ہے، تصور کرتی ہے جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا اس کی شادی کروں گی، چاند سی گھر میں دلہن آئے گی، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں گے۔ لیکن ہاں یہ کربلا کی ماں ام لیلا کیا کرے؟ کربلا کی ام لیلا کیا کرے؟ عزیزو ایک مرتبہ اکبر کا طواف کر کے اکبر کے چہرے کی بوسہ دینے کے بعد ایک مرتبہ لیلا کہتی اکبر اکبر شب عاشور ہے، مجھے معلوم ہے کل تم مقتل میں شہید ہو جائے گا، اکبر میرے سامنے تو ساری رات بیٹھا رہے۔ عزیزو ماں عبادت کرتی رہی، جب عبادت سے ماں کو فراغت ہوتی تھی اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، اے کربلا کی ماں اپنے بچے کی زیارت کر لو، اس لیے کہ یہ بچے کل مقتل میں چلے جائیں گے، کسی کے گلے پر تیر ہوگا، کسی کا جگر نیزے سے چھن جائے گا، ارے کسی کا لاشا گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا جائے گا، کربلا میں کوئی نہیں بچے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا لاشا حسین لے کر آئیں گے۔ عزیزو قیامت حسین پر عاشور کے دن ٹوٹے گی، ایک حسین 72 لاشیں، نہ جانے میرا مولا حسین کیسے مقتل میں کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشوں کو یہ مولا غریب اٹھائے گا۔ عزیزو یہی وجہ تھی جب جوان اکبر کا لاشا حسین سے نہیں اٹھا، حسین نے آواز دی تھی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، یہ غریب حسین صبح سے لاشیں لاتے لاتے تھک گیا، آ کر اپنے جوان کے لاشے کو اٹھاؤ۔ اکبر کا لاشا خیمے میں آیا تھا، عزیزو خیمے میں لاشا آیا، مجھے نہیں معلوم کربلا میں علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کے لاشے کو کیسے دیکھا ہوگا، لیکن عزیزو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جب اکبر کی ماں کو زینب نے سہارا دیا، یہ نابینا ماں ٹھوکریں کھاتی ہوئی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچی۔ عزیزو اکبر کے لاشے کو ایک مرتبہ اس ماں نے اپنے ہاتھ سے لیا اور لینے کے بعد ماں دیکھنے لگی، ارے خون کا فوارہ جاری تھا، ماں نے اپنے بیٹے کے لاشے پر اپنے سر کو رکھ دیا، اپنے چہرے کو رکھ دیا، خون میں ماں کا چہرہ ڈوب گیا، رو کر تڑپ کر ماں کہتی ہے اکبر اکبر تو بہت پیاسا تھا، اکبر یہ خون کے دھارے کیسے ہیں، اکبر تیرے جگر میں یہ زخم کیسا ہے، اکبر کس نے تیرے جگر پہ نیزہ مارا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین، ماتم حسین، یا حسین۔